اب ہم الحم شریف کی ترجمے و فہرست کا چھٹا حصہ یعنی کہ ہم شروع کرتے ہیں۔ امام نسائی نے اپنی کتاب اعمال الیوم وللہ میں اور ابن مردو نے یہ اپنی تفسیر میں اسامہ بن عمیر نے روایت کیا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار آپ کے پیچھے ہوا تھا، یعنی کہ سوار ہوا تھا تو اور ہمارا اونٹ ذرا پھسلا تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو۔ تب آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نقل تعمل شیطان فإنہ یعظم حتی وسری مثلال یعنی کل بیتی و یقولہ بے کوتی ہی ولیکن او کل بسم اللہ وہن فإنہ یسفر حتی یسیرا مثل الزباب۔ یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول کر مکان کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی کہ بڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت سے یہ کام کر دیا، غلط کام کو جو بھی کوئی بھی ہو کہ میں نے اپنی قوت سے یہ کام کیا ہے، لیکن تم پڑھو، کہو بسم اللہ، کیونکہ اس سے شیطان چھوٹا ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا ہے، اس سے انسان پہ یعنی شیطان پہ جو ہے وہ اس سے گرہ گزرتی ہے، شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے یہ چیز ایسی ہے کہ شیطان کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، جو بھی کام کرو، اچھا کام کرو تو اس کے لیے پڑھنا مستحب ہے، اور ہر عمل اور قول کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور خطبے کے شروع میں بھی مستحب ہے۔ بیت الخلاء میں داخل کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حدیث سے یہ بات ہے۔ وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ مسند امام احمد اور سنن میں حضرت ابو ہریرہ اور سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور روایت ہے، وَلَدَعُوا لِمَن لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، جو شخص وضو کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو اس کا وضو نہیں ہوتا، یعنی کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، مستحب ہے اور اچھا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، یعنی کہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے۔ کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، بسم اللہ پڑھی جائے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ جب گھر میں پرورش پا رہے تو فرمایا، یا غلام بسم اللہ وکلو وی ملیکا وکلو مما یلیکا، اے لڑکے بسم اللہ کہو، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو بعض علماء کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، کچھ علماء کرام نے کھانے کے وقت جو ہے وہ بسم اللہ پڑھنے کو واجب کہا ہے، واجب قرار دیا ہے، اور اسی طرح بیوی سے مباشرت کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان احدہم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبینا شیطانا و جنب شیطانا رزقنا فإنہ انا یقدرن بینہما والذی فی ذالک لہم یسرہ شیطان عودا، یعنی کہ جب ان میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اللہ کے نام سے، اللہ تو ہم دونوں کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے بچا، لہٰذا اگر ہم بستری سے حمل قرار پا جائے تو اس پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ کیا بات ہے! لوگ تو ایسا کرتے ہی شاید کب ہوں گے، کیونکہ
یہ باتیں یاد ہی نہ رہتی ہیں. جب انسان اپنے دماغ میں اس میں رنگ ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں نہیں رنگ ہوتی ہیں اور وہ ساری چیزیں بھول کے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑھنا چاہیے، آیت پڑھنی چاہیے. جو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے، جس کا وہ صادر فرمایا ہے، وہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے منع فرمایا ہے، اسے روکا ہے، اسے رک جاؤ. جسے اللہ نے روکا اسے رک جائیے. جسے اللہ کے رسول نے حکم کرنے کا دیا ہے اسے کریے، یہی بہتر ہے اور اس میں ہی ہماری بھلائی ہے. بسم اللہ کی با کا تعلق اسم سے ہے کہ با فل سے درج ذیل تفصیل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بسم اللہ کی با کے بارے میں نہیوں کے جو یہ قول ہیں، جن سے ایک کے مطابق اس کا تعلق اس سے ہے اور اس دوسرے کے مطابق فعل سے، تو یہ دونوں قول قریب قریب ہیں اور ان میں سے ہر قول کا ثبوت قرآن مجید میں ملتا ہے. ہر قول کا ثبوت قرآن مجید سے ملتا ہے. جو لوگ اس کا تعلق اسم سے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جملہ یہ تھا کہ بسم اللہ ابتدائی، یعنی اللہ کے نام سے میری ابتدا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ مجرمیہا ومرسہا ان رب الغفور الرحیم. یہ سورہ ہود کی آیت ہے 41 اور 11. اللہ ہے اور اس سفینہ نوح کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. اور جو حضرات فعل کو خواہ امر یا خبر اس کا مقدر بتاتے ہیں، مثلا ابدا بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو، یا ابتدا سے یعنی بسم اللہ میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا. ان کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی سورہ جو ہے یہ علق یعنی کہ 1 اور 96 اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. سورہ اقرا کی آیت ہے. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. بہرحال یہ دونوں قول ہی صحیح ہے، کیونکہ ہر فعل کا کوئی نہ کوئی مصدر بھی ضرور ہوتا ہے. لہذا آپ فعل کو بھی مقدر قرار دے سکتے ہیں اور اس کے مصدر کو بھی، اور مصدر اسی فعل کا ہوگا جس کا آپ نے پہلا نام لیا ہوگا. لہذا کھڑا ہونا یا بیٹھنا، کھانا ہو یا پینا ہو، قرات کرنا، وضو کرنا یا نماز پڑھنا، ان سب کاموں کے شروع میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کی مدد چاہنے کے لیے اور ان کی قبولیت کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے. یہی بہتر ہے اور یہی افضل ہے اور یہ ضروری ہے. کوئی بھی کام کرو، کھڑے ہو یا بیٹھو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، لیکن جب کوئی بھی کام کرو تو اللہ کا نام لینا ہی بہتر اور افضل ہے. لفظ جلالت اللہ کے معنی اللہ رب تبارک و تعالی کا ذاتی علم ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ یہی اسم اعظم ہے، اس لیے کہ تمام اچھی صفات کے ساتھ ہی اس اسم پاک کو موصوف قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ موصوف قرار دیا جاتا ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ وهو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. یعنی یہ جو ہے حشر اور
یہ آیت 24 نمبر، 22 نمبر اور 59 نمبر کی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر کر جاننے والا ہے، یعنی کہ وہی اللہ ہے جس کا کوئی بھی معبود نہیں، وہ ہر معبودوں سے پاک صاف ہے، اور وہ پوشیدہ ہے، وہ کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا، اور ظاہر کا جاننے والا، جو کچھ بھی آپ سن رہے ہو، جان رہے ہو، سوچ رہے ہو، جو آپ کے دلوں میں ہے، زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، پرندوں کے، وہ سب کو جانتا ہے۔ او بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرا مولا کریم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، جس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کی جا سکتی ہو، اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اللہ ہے میرا، وہی میرا رب ہے۔ وہ بادشاہ ہے نہایت پاک، جس سے پاک کوئی بھی شے نہیں، وہ ہر عیب سے سلامتی والا ہے، امن دینے والا ہے، اور نگہبان ہے، اور غالب ہے سب پر، زبردست بڑائی والا۔ اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ سب ذات سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق کا ایجاد و اختراع کرنے والا، صورت بنانے والا، اور اس کے سب اچھے اچھے نام ہیں، اس کا کوئی نام غلط نہیں ہے، اس کے سب اچھے نام ہیں۔ بے شک جتنی چیزیں آسمانوں و زمینوں میں ہیں، سب اسی کی تسبیح کرتی ہیں، سب اسی کی حمد و ثنا کرتی ہیں، سب اسی کا ذکر و اذکار کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے، خوب حکمت و عظمت والا ہے۔ واہ کیا بات ہے! اللہ کی تعریف ہے جتنی بھی کی جائیں اللہ کی رحمت سے وہ کم ہی کم ہے۔ ایک حدیث میں بھی آیا ہے اور قرآن میں بھی بار بار آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنی بھی کی جائیں تو اللہ کی تعریف آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنی تعریفیں ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، وہی میرا رب ہے جس نے ساری خدائی کو پیدا کیا، جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ ان آیات میں باقی تمام اسماء کو اللہ تعالیٰ کے صفات کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 180 اور 7 ہے۔ اور اللہ کے لیے تو سب اچھے اچھے نام ہیں، تو اس کے ناموں سے پکارو، اس اچھے ناموں سے پکارو اللہ کو، ان ناموں سے۔ اور فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے 110 اور 17۔ بہرحال کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو، یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب اچھے نام ہی اچھے ہیں، کوئی بھی نام اللہ کا غلط نہیں ہے، سب نام ہی اچھے ہیں، بے شک کسی بھی نام سے پکارو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ تسمتی و تسین اسمہ ما لا اللہ وحد من احد سا اور دخل الجنت۔ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی 100 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ان ناموں کی تفصیل بھی آئی ہے۔ ان دونوں کتابوں اور روایتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسماء حسنہ میں کچھ کمی اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے۔ بہرحال رحمان کی تفسیر، رحیم کی تفسیر، اور رحمان و رحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور یہ دونوں نام رحمت سے مستشق ہیں، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ قرطبی کہتے ہیں کہ ابن حسار نے تو کہا کہ اس اسم کے مستشق ہونے کی دلیل
وہ حدیث ہے جس امام ترمذی نے عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قال اللہ تبارک و تعالی انا اللہ و انا رحمان خلقت الرحمن و شققت لہا اسما من اسما فمن وصلہا وصلت ومن قد انا قد افا بطلع، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کے نام کو مستشق کیا، جس نے اسے ملایا اسے ملاؤں گا اور جس نے اسے توڑا میں اسے توڑ دوں گا۔ یہ اللہ کی حکمت اور عظمت دیکھیے، اللہ نے بالکل صاف صاف بیان فرمائی ہے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے اور یہ اسم پاک مستشق ہے اور کفار عرب کا اسم پاک رحمان سے انکار کرنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی جہالت کی وجہ سے تھا کہ وہ اللہ کی ذات کو، رحمان کو اپنی جہالت کی وجہ سے انکار کرتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے رحمان۔ بہرحال قرطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رحمان اور رحیم کا ایک ہی معنی ہے، جس طرح کا ایک ہی معنی ہے، یوں کہ یہ قول ابو بیدہ کا ہے، ابو بید کا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فعالان کا سیگا فیل کی طرح نہیں ہے، کیونکہ فعالان کے سیگے میں مبالغہ ضرور ہوتا ہے، جیسے رجل، غضبان، اور اس شخص کو کہتے ہیں جو شدید غصے میں ہو کر ہو، مگر فعیل کا سیگا فاعل یا مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس صورت میں اس میں مبالغہ نہیں ہوتا۔ ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو رحمت کی تمام قسموں کو شامل ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں، اور رحیم صرف مومنوں کی مناسبت ہے، جو مومن ہیں ان کے لیے زیادہ بہتر و مناسبت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَكَانَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے 43 اور 33 پہ، یعنی کہ اللہ اور اللہ مومنوں پر مہربان ہوتا ہے اور مہربان ہے۔ ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں نام رحمت اور رحم والے ہیں، بہت رحم والے اور رحمان کے ہیں، اور ایک میں دوسرے سے زیادہ رحمت اور رحم ہے۔ ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ارزمی کہتے ہیں کہ رحمان کے معنی ہے تمام مخلوق پر رحم فرمانے والا، اور رحیم کے معنی ہے مومنوں پر رحم کرنے والا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسی لیے اس نے فرمایا ہے کہ ثم استوى علی العرش الرحمن، تو یہ سورہ جو ہے فرقان کی آیت ہے اور 59 نمبر ہے۔ پھر عرش پر مستوی ہوا اور وہی رحمان ہے، اور فرمایا رحمان علی العرش استوى، اور رحمان ہے عرش پر مستوی ہے۔ ان آیات میں استوا اور مستوی ہونے کا ذکر اسم پاک رحمان کے ساتھ فرمایا تاکہ یہ نام تمام مخلوق کو اپنی رحمت میں شامل کر سکے، اور مومنوں کے لیے فرمایا وَكَانَ الْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، یعنی مومنوں کے ذکر کرنے کے حوالے سے بطور خاص میں صرف پاک رحمان رحیم کو ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ اس میں دونوں جہان و تمام مخلوق کے لیے عموم، جبکہ رحیم مومنوں کے لیے خاص ہے، لیکن
حدیث میں مذکور ایک دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، رحمان دنیا والآخرت ورحیمہ، اے دنیا اور آخرت کے رحمان و رحیم، یہ ایک دعا میں بھی شامل ہے۔ یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نام لے کر کے میرے نام سے دعا لوگے تو کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی بہت برکت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ہم آگے بھی اور ذکر کریں گے، ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم ایسی نئی نئی مزید ویڈیو کے ساتھ اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگلے 7ویں حصے میں ملاقات پھر ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔